بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہمارا جماعت ہشتم میں اردو کا دوسرا لیکچر ہے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے ذرا یہ مئی ٹاسک جو آپ لوگوں کو ملا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ یہ مئی ٹاسک آپ کو امید ہے سب بچوں نے اسکول سے لے لیا ہوگا۔ پہلے پیج پہ ساری انسٹرکشنز ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ انسٹرکشنز کو فالو کریں۔ اردو کا جو ہمارے پاس مئی کا گھر کا کام ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کس طرح آپ نے کاپی پہ کرنا ہے۔ بچوں، کاپی پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں فہرست لکھی تھی، نصاب اردو کا جو لکھا تھا، خوش خطی کی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ کام میں نے آپ کو بتایا تھا۔ معنی امید ہے یہ والا کام آپ لوگوں نے کاپی پہ کر لیا ہوگا۔ آج جو ہے آپ نے مئی کا کام جو ہے اگلے نئے صفحے پہ شروع کرنا ہے، ہدایات کے مطابق جو ہے کام کا آغاز کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ پیج جو ہے ظاہر ہے سب بچوں کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ڈبل مارجن لائن لگانی ہے، ڈیٹ لکھنی ہے اور مئی ٹاسک پہ آ جانا ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے۔ ہمارے پاس مئی ٹاسک میں سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے، واحد کے جمع، ٹھیک ہے؟ آپ نے پیج ریڈی کرنا ہے، واحد جمع کی ہیڈنگ دینی ہے صفحے کے درمیان میں۔ صفحے کے درمیان میں آپ ہیڈنگ دے دیں گے بلیک مارکر سے، ٹھیک ہے؟ پھر سینٹر میں لائن ڈرا کرنی ہے، کالم بنانا ہے، پینسل سے لائن ڈرا کرنی ہے اور پھر یہ سارے الفاظ لکھ دینے ہیں، واحد جتنے بھی ہیں یہ سارے لکھ دینے ہیں، ساتھ نمبرنگ بھی کرنی ہے، صفحے پہ نمبرنگ بھی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے نمبر 1 پہ ہے کرسی، میں آپ کو ان کی جمع بھی بتا دیتی ہوں۔ کرسی، کرسیاں، کاپی، کاپیاں، عادت، عادات، فرد، افراد، قوم، اقوام۔ واحد جمع آپ کا جب مکمل ہو جائے اس پیج پہ، آپ نے نیچے اس کے اینڈنگ لائن، اختتامی لکیر وہ آپ نے لگا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح دوسرے صفحے پہ آپ نے کاپی کے دوسرے صفحے پہ دوسرا سوال شروع کرنا ہے جو ہے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد مطلب الٹ معنی جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورڈ اپوزٹ جو آپ انگلش میں کہتے ہیں۔ تو یہاں اسی طرح آپ نے صفحے کے درمیان میں پہلے سوال لکھ دینا ہے، اس کے بعد آپ نے بلیک مارکر سے صفحے کے درمیان میں، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ پیج ہے آپ کا کاپی کا، اس کے سینٹر میں آپ نے کالم بنانا ہے اور ہیڈنگ دے دینی ہے الفاظ متضاد کی اور سینٹر میں لائن لگانی ہے اور یہاں سے لکھنا ہے، مارجن لائن کے ساتھ سے نہیں لکھنا، لفظ بھی ہیڈنگ کے نیچے سے آپ نے شروع کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلا لفظ کیا ہے ہمارے پاس؟ دن، اس کا متضاد بھی میں آپ کو بتا دوں، ان سارے الفاظ کا متضاد میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ لکھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ دن، رات، اندھیرا، اجالا، گرمی، سردی، خزاں، بہار، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کر لینا ہے، نمبرنگ بھی آپ نے دینی ہے اور پھر اینڈ پہ آپ نے اینڈنگ لائن جو ہے ڈرا کر دینی ہے۔ پھر اگلے صفحے پہ، نئے صفحے پہ ہم نے سوال لکھنے ہیں، محاورات کے جملے بنائیں۔ سوال لکھنے کے بعد اسی طرح آپ نے کالم بنانا ہے، جیسے آپ الفاظ جملوں کے لیے کالم بناتے ہیں اس طرح آپ نے محاورات اور جملے کے لیے کالم بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہیڈنگ آپ نے بیٹے محاورات کی دینی ہے، الفاظ کی نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ سارے جتنے بھی ہمارے پاس 5 کے 5 ہیں یہ محاورات ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ محاورات اور جملے کی ہیڈنگ بلیک مارکر سے دینے کے بعد آپ نے نمبر 1 لکھنا ہے، آپ ہونا۔ معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، معنی بھی آپ ساتھ لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب تک آپ کو معنی نہیں آئے گا آپ جملہ نہیں بنا سکتے۔ آپ ہونا، شرمندہ ہونا، آپ ہونا، شرمندہ ہونا، آنکھیں دکھانا، غصے سے دیکھنا، باغ ہونا، نمبر 3 پہ باغ ہونا، خوش ہونا، ناک میں دم کرنا، پریشان کرنا یا بہت زیادہ تنگ کرنا، پریشان کرنا، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 پہ سبز باغ دکھانا، دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ سارے محاورات ہیں۔
آپ نے باقاعدہ پراپر طریقے سے کالم ڈرا کرنا ہے پیج پہ، نئے صفحے پہ نمبرنگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبرنگ کے بعد آپ نے کوشش کریں کہ لفظ جو ہے مارکر سے لکھیں، اور پھر آپ جب جملہ بنائیں تو جملے میں جب یہ محاورہ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں بھی مارکر کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ یہ محاورہ بھی آپ مارکر سے لکھ دیجیے گا، اور جب آپ اس کا جملہ بنائیں گے تو جملے میں بھی آپ نے یہ محاورہ جو ہے مارکر سے لکھنا ہے۔ پھر ایک لائن کا گیپ ضرور دینا ہے، سمجھ آ گئی؟ ایک لائن کا گیپ ضرور دینا ہے۔ پھر اگلے صفحے پہ آپ نے سوال نمبر 4 لکھنا ہے، پرنسپل صاحبہ کے نام جرمانہ معافی کی درخواست لکھیں۔ نئے صفحے سے شروع کرنا ہے، سوال لکھنا ہے اوپر، ٹھیک ہے۔ کلاس 7 میں بھی آپ کو درخواست کا پیٹرن بھی بتایا گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کس طرح آپ نے درخواست کو شروع کرنا ہے، کس طرح درخواست کا ختم ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو سوال کو غور سے پڑھنا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ یہ سارا آپ کا اردو کا مئی ٹاسک ہے جو آپ نے گھر میں اس کاپی پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کاپی پہ آپ نے کرنا ہے، جو کاپی آپ نے تیار کی ہوئی ہے، آپ نے نئی کاپی خریدی ہے۔ اب آج ہمارا دوسرے لیکچر میں ہم نے کتاب شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، امید ہے سب بچوں نے یہ کتاب خرید لی ہوگی۔ برائے جماعت ناہم ادھر لکھا ہے، لیکن اس کا ہم کچھ حصہ جماعت ہشتم میں پڑھتے ہیں اور کچھ حصہ جماعت ناہم میں پڑھتے ہیں۔ ہماری یہ جو کتاب ہے یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے، ایک حصہ نثر اور دوسرا حصہ نظم و غزل، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو اس دن اس کاپی پہ فہرست اسباق یعنی نصاب لکھا تھا، اس میں سب سے پہلے سبق آ رہا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج ہم نے یہ سبق جو ہے شروع کرنا ہے۔ سبق جو لکھتا ہے اس کو مصنف کہتے ہیں، اور جو نظم و غزل لکھنے والا شاعر کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ پڑھنے سے پہلے ہم نے ان کے مصنف جو لکھنے والے ہیں مولانا شبلی نعمانی، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب کھولے، صفحہ نمبر 1 پہ دیکھیں، مولانا شبلی نعمانی یہاں لکھا ہے۔ یہ مصنف ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ دیکھ رہے ہیں مولانا شبلی نعمانی کا اردو ادب میں بہت بلند مقام ہے، بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اردو ادب میں یہ زیادہ تر سیرت نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، تاریخ نگار نقاد کی حیثیت سے ان کی یہ بہت زیادہ شہرت ہے۔ خطاب ان کو شمس العلماء کا خطاب بھی ملا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، اس کی ڈیٹیل میں نے یہاں اس پیج پہ لکھی ہے۔ سبق ہمارے پاس ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماخوذ جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد 2، یعنی جو مولانا شبلی نعمانی مصنف ہیں ان کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 2 سے عکس کیا گیا ہے یہ سبق۔ مولانا شبلی نعمانی کی سن ولادت ہے 1857، سن ولادت 1857 ہے۔ بندول کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبے میں پیدا ہوئے یہ۔ وفات ان کی 1914 ہے، 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ اردو ادب میں یہ سیرت نگار، تاریخ نگار اور نقاد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ حکومت خطاب ان کو شمس العلماء کا ملا تھا، اور اعلیٰ حکومتی اعزاز ہوئے تمغہ مجیدیہ ملا تھا جو ترک حکومت نے ان کو دیا تھا۔ ان کا مولانا شبلی نعمانی کا اردو ادب میں اہم ترین علمی کارنامہ جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی جو اہم تصانیف ہیں، مولانا شبلی نعمانی کی جو اہم تصانیف ہیں وہ دیکھ لیں، سیرت النعمان، الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم، الغزالی، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر اور سفر نامہ روم و مصر و شام، یہ ان کی خاص اہم تصانیف ہیں مولانا شبلی نعمانی کی۔
صفحے پہ آتے ہیں نمبر 1 پہ کتاب پر، ٹھیک ہے. پڑھائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بیٹے پینسل اپنے پاس ہاتھ میں رکھیے گا، پینسل، ٹھیک ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں آپ ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے. مولانا شبلی نعمانی 1857 کو پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی. مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے. یو پی مطلب اتر پردیش، بھارت میں. ان کے والد کا نام انڈرلائن کریں. اب مولانا شبلی نعمانی کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا. مولانا شبلی نعمانی نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی. منطق و فلسفہ، طبیعت و ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی. طبیعت فزکس کو کہتے ہیں، ریاضی جو آپ میتھس کہتے ہیں جس کو، ٹھیک ہے، ان کی تعلیم انہوں نے غازی پور میں حاصل کی. فقہ کی تعلیم، فقہ کہتے ہیں دین کے متعلق علم، احکام شریعت کی جو معلومات ہوتی ہیں، علم دین جو ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. اس کی تعلیم جو ہے انہوں نے رامپور میں حاصل کی. اور علم حدیث کا علم جو ہے انہوں نے سہارنپور سے حاصل کی. اب غازی پور، رامپور اور سہارنپور یہ سارے ہندوستان کے علاقے، ٹھیک ہے. مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے. سر سید احمد خان کا اردو ادب میں بہت بڑا نام ہے، بہت بلند مقام ہے، ٹھیک ہے، اور اردو ادب میں یہ سب سے پہلے مضمون نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. ان کا کارنامہ جو تھا مسلم علی گڑھ کالج کا قیام تھا، اور اس کالج میں یہ بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے مولانا شبلی نعمانی. 1882 میں پروفیسر آنند کے ساتھ اسلامی ممالک کا انہوں نے دورہ بھی کیا. فورٹ ولیم کالج کے یہ بانی تھے، ٹھیک ہے، اور ترکی حکومت انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا. یعنی ان کے اعزاز میں، ان کے اعلیٰ کارکردگی پر ان کو اعزاز دیا گیا تمغہ مجیدیہ جو ترکی حکومت نے دیا، اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا، جو اردو ادب میں چند لوگوں کو ہی یہ خطاب ملا ہوا ہے. سر سید احمد خان کی وفات کے بعد وہ لکھنؤ چلے گئے. وہاں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا. مولانا شبلی نعمانی نے ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام تھا ندوۃ العلماء. بیٹے انڈرلائن کرتے جائیں مین باتیں، ٹھیک ہے. ادھر تمغہ مجیدیہ کو انڈرلائن کریں جو ترکی حکومت نے دیا، انگریزی حکومت نے ان کو خطاب دیا، ٹھیک ہے. خطاب کے وہ اعزازی نام جو کسی حکومت کی طرف سے ملے، ٹھیک ہے. تو ان کو کون سا اعزاز میں نام ملا تھا؟ شمس العلماء کا خطاب ملا تھا. پھر ندوۃ العلماء کے نام سے انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا. اعظم گڑھ کے مقام پر، اعظم گڑھ جگہ کا نام ہے، اس کے مقام پر انہوں نے دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا. ایک ادارہ قائم کیا، ٹھیک ہے، علمی اور تحقیقی ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا دارالمصنفین. اس کو بھی انڈرلائن کریں. یہ جتنے بھی مین باتیں ہوتی ہیں نا مصنفین کے حوالے سے یا شعراء کے حوالے سے، بیٹے یہ زیادہ تر ہمارے آبجیکٹو پورشن میں آتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ مین جو باتیں ہیں وہ انڈرلائن کریں اور اس کو یاد بھی کریں. اچھا، ادارہ قائم کیا جو آج تک علم و ادب کی خدمت کر رہا ہے. اب یہاں دیکھیں علم و ادب ہمارے پاس ایک مرکب آیا ہے. علم و ادب، ادھر واو کا استعمال ہوا ہے. واو جو ہے حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مرکب عطفی کہلاتا ہے. ساتھ ساتھ مرکبات بھی مینشن کرتے جایا کریں. علم و ادب مرکب عطفی کہلاتا ہے. مولانا شبلی نعمانی نے تاریخی سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی ہے. یعنی مسلمانوں کو اپنے ماضی کے متعلق اپنی تحریروں کے ذریعے ان کی اصلاح کی ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے اپنے دور میں ترقی کی تھی. تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا. حالی کو انڈرلائن کریے، اس کا پورا نام لکھیں، مولانا الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے، پورا نام آپ لکھ لیں، مولانا الطاف حسین حالی، جو اردو ادب کے پہلے تنقید نگار مانے جاتے ہیں اور نثر نگار بھی ہیں اور شاعر بھی. دور کے بلند پایا شاعر بھی ہے، نثر نگار بھی ہیں، اور اردو ادب میں سب سے پہلے تنقید نگار ہیں.
تنقید کہتے ہیں کسی بھی تحریر کے متعلق یعنی خوبی یا خامی اپنی یعنی خیالات کا اظہار کرنا، تبصرہ کرنا، بیان کرنا کہ وہ تحریر کس طرح کی ہے، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے۔ وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے محروم نہیں ہوئے، متاثر نہیں ہوئے۔ اب مولانا شبلی نعمانی کا شمار سر سید کی رفقا رفیق کی جمع ہے دوست ساتھی، ساتھ لکھے رفقا رفیق کی جمع، اس کا مطلب ہے دوست ساتھی۔ اردو نثر کی عناصر خمسہ میں ہوتا ہے، خمسہ کہتے 5 کو، یعنی 5 اہم شخصیات۔ اردو ادب میں 5 اہم ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اردو ادب میں جن کا بہت بڑا نام ہے، بہت بلند مقام ہے، اور جن کی وجہ سے اردو ادب کو ترقی ملی۔ ان میں ایک سر سید احمد خان ہے، مولانا شبلی نعمانی ہے، ٹھیک ہے، محمد حسین آزاد ہے، مولوی نذیر احمد ہے، مولوی نذیر احمد ہو گئے، اور کیا کہتے ہیں سر سید احمد خان، ٹھیک ہے۔ یہ 5 ایسی شخصیات ہیں جن کا اردو ادب میں بہت بڑا نام ہے، بہت بلند مقام ہے۔ ان کی تحریروں میں اردو ادب کا مقصدی پہلو اور حالی بھی، مولانا الطاف حسین حالی بھی، ٹھیک ہے، مقصدی پہلو نمایاں ہے۔ اب مولانا شبلی نعمانی کا نصب العین کہتے ہیں زندگی کا مقصد۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب و تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں، یعنی ان کا دل چاہے کہ ہم بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں، ان کی طور طریقوں کو اپنائیں، اور کس طرح انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر یہ محنت سے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں۔ اب مولانا شبلی نعمانی کا بیان عالمانہ، لہجہ پرجوش اور عبارت مختصر ہے۔ عالمانہ علم پر جو اس کو عبور حاصل ہو، ٹھیک ہے، لہجہ پرجوش یعنی ولولہ انگیز لہجہ، جو بیان کرتے ہیں جوش و جذبے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور ان کی تحریروں میں بھی جوش بیاں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، آب و تاب شان و شوکت کو کہتے ہیں، یہاں بھی مرکب کا استعمال ہوئے اور یہ مرکب عطفی ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، اور انہیں اپنے الفاظ کے برمحل استعمال پر، برمحل مطلب موقع کی مناسبت سے وہ استعمال کرتے ہیں، پوری قدرت حاصل ہے۔ وہ موتی چنتے اور پروتے ہیں، اور علمی مسائل کے بیان میں ان کا انداز جو تھا وہ نہایت شگفتہ یعنی خوبصورت رہتا ہے۔ عبارت سلیس کہتے ہیں آسان کو، رواں اور بے ساختہ ہوتی ہے۔ اسلوب ان کا جو طریقہ ہے محققانہ، جبکہ فکروں میں شعر کی حکمت، سچائی اور بیان کا جادو ہوتا ہے۔ تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کا تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ پھر ان کی اہم نمایاں تصانیف ہیں جو میں نے آپ کو یہاں بھی بتا دیے، ٹھیک ہے، الگ پیج پہ بھی آپ کو میں نے بتا دیے، یہ یہاں بھی لکھیے، سیرت النعمان، الفاروق، المامون، سوانح مولانا روم، الغزالی، اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر العجم، موازنہ انیس و دبیر، اور سفر نامہ روم و مصر و شام۔ اب مولانا شبلی نعمانی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ کیا تھا؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی انہوں نے ابھی 2 ہی جلدیں لکھی تھی کہ موت نے قلم ہاتھ سے چھین لیا، یعنی ان کی وہ جہان فانی سے ان کو رخصت ہونا پڑا، یعنی ان کی وفات ہو گئی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ 4 جلدیں ان کی شاگرد مولانا سید سلمان ندوی نے مرتب کی، اور 1914 میں شبلی نعمانی کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ شبلی نعمانی کا جو کارنامہ تھا، جو انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کی تھی، تو 2 ہی جلدیں لکھ پائے تھے کہ کیا کہتے ہیں قدرت نے ساتھ نہ دیا اور ان کی وفات ہو گئی، اور پھر ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے وہ بقیہ 4 جلدیں جو تھی مکمل کی، تو ٹوٹل جو ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 6 جلدیں، ٹھیک ہے، 4 انہوں نے لکھی اور 2 جو ہیں مولانا شبلی نعمانی نے لکھی۔
بچوں اس کی پڑھائی آپ دوبارہ بھی کریں، مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ یاد کریں، ٹھیک ہے، اور مین باتیں اس کی جو ہے وہ آپ یاد کریں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اچھے طریقے سے دوبارہ آپ پڑھائی کریں اس کو، اور اس کو جو ہے مولانا شبلی نعمانی کی شخصیت کے بارے میں آپ اس کو اچھی طرح یاد بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم نے اس کے بارے میں مزید میں آپ کو تفصیل بیان کروں گی۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔